ینگ سا بچہ تھا، میرا خیال 13-14 سال کا بچہ ہوگا. تو اس نے ونڈو پہ ایسے نوک کی، جیسے میں نے کہا نا اس زمانے میں لوگ لفٹیں لے کے چلے جاتے تھے. کہتے ہیں اپنے چچا کے پاس جا رہا ہوں، میرے والد صاحب ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہیں، بہت بیمار ہیں. ابھی چل نہیں لگا تھا نا، پیچھے سے وہ لڑکا چل پڑا، واپس بھاگا آیا اور مجھے نا پھر اس نے نوک کیا. تو میں نے کہا نا اب کیا بات ہے؟ تو کہتا آپ کا نام کیا ہے؟ میں جب زندگی کو بعد میں دیکھتا ہوں شاید اس کی دعائیں لگ گئیں. یونیورسٹی کا ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ میں نے سوشل میڈیا پہ کہیں میرا پڑھا بھی ہوا ہے، لیکن ابھی چونکہ اس کانٹیکٹ سے بات کر رہے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ جنرلی یونیورسٹی بس میں جاتا تھا یا وینز میں، ویگنز میں، لفٹس لے کر. اور میرے والد صاحب اس وقت لاہور میں جب وہ کام کر رہے تھے تو بڑے سمپل آدمی تھے میرے والد صاحب، اور بڑے آنیسٹ آدمی تھے. انہوں نے کبھی بھی کوئی کرپشن کے شدید خلاف تھے، حلال کی کمائی پہ یقین رکھتے تھے. تو بڑی لگی بندی سیلری، بڑے لوگ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے. اللہ نے بعد میں زندگی میں سب کچھ دیا. مطلب سبحان اللہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ میری لائف سٹوری پہ بات کریں گے تو شاید ہمیں 4 ایپیسوڈز کرنے پڑیں گے. ایک ایپیسوڈ میں ساری زندگی کے ایکسپیرینسز شاید شیئر میں نہیں کر سکا اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو ان کے پاس ایک سوزوکی FX تھی، آپ کو یاد ہوگی، اب پتہ نہیں نظر آتی ہے کہ نہیں نظر آتی ہے، لیکن وہ ٹین کے ڈبے کی گاڑی جس کے اوپر کوئی مکہ مارے تو اس کی چھت بیٹھ جاتی ہے. تو وہ کبھی میں لیٹ ہو جاتا تھا نا تو میں، اور کلاسز، تو میں اپنے والد صاحب کو کہتا تھا کہ میں گاڑی لے جاؤں آپ کی، تو وہ مجھے اپنی گاڑی دے دیتے تھے. تو ایک دن میں گاڑی پہ جا رہا تھا تو کلمہ چوک لاہور میں، وہاں میں گاڑی پارک کی، ٹریفک لائٹ پہ وہاں پہ کھڑی کی. تو اس سے بالکل آگے جو ٹریفک لائٹ آتی ہے. تو میں وہاں کھڑا تھا تو کسی نے نا، ایک بچہ تھا، ینگ سا بچہ تھا، میرا خیال 13-14 سال کا بچہ ہوگا. تو اس نے ونڈو پہ ایسے نوک کی، جیسے میں نے کہا نا اس زمانے میں لوگ لفٹیں لے کے چلے جاتے تھے، بالکل سیفٹی ایشوز نہیں ہوتے تھے، سیفٹی کنسرنز نہیں ہوتے تھے. تو اس نے کہا لفٹ لی، تو ہم بھی لیتے تھے. میں نے کہا آ جاؤ. تو آ کے بیٹھا تو کہتا ہے مجھے اگلے راؤنڈ اباؤٹ پہ اتار دیں، وہ جو لبرٹی چوک سے پہلے چنی، شاید اس کو حسین چوک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو وہاں پہ کہتا ہے وہاں اتار دیں. تو میرا خیال ہے کوئی 500 میٹر ہوں گے، 1 کلومیٹر ہوگا، وہاں سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا. تو میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے اپنے چچا کے پاس جا رہا ہوں، میرے والد صاحب ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہیں، بہت بیمار ہیں، تو چچا سے میں قرضہ لینے جا رہا ہوں کہ ان کے علاج کے لیے. تو میں نے کہا تمہارے چچا اگلے چوک پہ رہتے ہیں؟ کہتے نہیں، اصل میں وہ رہتے تو کہیں اور ہیں، لیکن اگلے چوک سے مجھے جو وین ملے گی تو اس سے اگر میں وہاں سے لوں گا تو پتہ نہیں کتنے روپے یا کتنے پیسے مجھے کم کرایہ پڑے گا. تو میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کتنے پیسے چاہیے تمہارے والد صاحب کو ان کے علاج کے لیے؟ تو اس نے پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن کوئی 200 روپے تھے، 300 روپے تھے. تو اللہ کی شان کہ مجھے میرے والد صاحب پاکٹ منی دیتے تھے، اور شاید ریسنٹ پاکٹ منی ملی ہوئی تھی میری جیب میں، وہ 100-200 روپے جتنے بھی تھے نا وہ تھے. تو میں صرف ایک لوگوں کے لیسنس کے لیے بتا رہا ہوں، کوئی اور مقصد نہیں ہے بتانے کا، کہ تھوڑی سی انکریجمنٹ ملے. تو میرے اس وقت کوئی حاتم تائی کی روح نے جو ہے نا مجھے یاد آئی، اللہ کی توفیق ہوئی آف کورس، بڑی جنروسٹی پھوٹی اندر سے. تو میں نے کہا یار تم جاؤ گے آل دا وے اپنے چچا کے پاس 200 روپے لینے، پھر آؤ گے، پھر جاؤ گے، تمہارے والد صاحب ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہیں، تم جاؤ ان کے پاس، میرے پاس یہ 200 روپے ہیں جتنے بھی تھے، یہ لے لو. اس کو یقین نہ آئے کہ واقعی. میں نے کہا ہاں لے لو، میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ. وہ اس کا دل اتنا خوش ہو گیا. تو کہتا اچھا مجھے وہاں اب تو آگے جانا نہیں ہے، مجھے یہی ڈراپ کر دیں، میں واپس جاتا ہوں والد صاحب کے پاس. تو میں نے اس کو وہیں ڈراپ کر دیا. تو میں وہیں کھڑا تھا، پتہ نہیں کس کانٹمپلیشن میں تھا کہ ابھی چل نہیں لگا تھا نا، پیچھے سے وہ لڑکا چل پڑا، واپس بھاگا آیا اور مجھے نا پھر اس نے نوک کیا. تو میں نے کہا نا اب کیا بات ہے؟ تو کہتا آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا تمہیں اس سے کیا غرض؟ وہی بچپن کی تربیت، اسلامک اسٹڈیز، اخلاص کا درس، سنسیریٹی، اللہ کی خاطر کرنا ہے، لوگوں کے لیے تو نہیں کرنا ہے، وہ ساری چیزیں
وہ جو بچپن کی تھی وہ ساری اب سرفیس پہ آ رہی ہے نا. نام کیوں بتاؤں میں تو اپنا؟ کہتا نہیں مجھے اپنا نام بتائیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا میں آپ کے لیے دعا کروں گا. میں جب زندگی کو بعد میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس بچے کی دعا یاد آتی ہے. شاید اس کی دعائیں لگ گئی کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کی زندگی میں چینج کیسے آیا, تو میں پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے شاید اس کی دعا لگی ہو, اللہ جانے. تو یہ لوگوں کی دعائیں لینا, ایسے کام کرنا زندگی میں کہ لوگ دعا دیں. ایک ہوتا ہے نا میں آپ کو کہوں میرے لیے دعا کر دیں, اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے, کہنا چاہیے لوگوں کو دعاؤں کے لیے, لیکن کچھ ایسا زندگی میں کرنا کہ لوگ آپ کو دل سے دعا دیں. یہ دعا لینا اور دعا کروانا یہ بہت مختلف چیزیں ہوتی ہیں. کہ کوئی ایسا کسی کو دل خوش کر دیں, اپنے والدین کا, کسی اور کا, کہ لوگوں کے دل سے دعا نکلے, یہ بہت میٹر کرتی ہے چیز. لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. اتنے لوگ سیلفش ہو چکے ہیں نا کہ وہ ایسا لوگوں کے لیے آؤٹ آف دا وے کوئی چیز کر دینا کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے. یہ ایک ایسا لیسن ہے جو میں نے مطلب آئی ریفلیکٹ بیک, میں بات کر رہا ہوں 92 کی, کتنے ہو گئے, 32 سال ہو گئے نا. وہ چیز مجھے ابھی بھی بھولتی نہیں ہے کبھی. اور اسی لیے میں لوگوں کو یہ واقعہ, اس وقت میں نے اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا, لیکن آج میں یہ واقعہ جانتے بوجھتے بتاتا ہوں تاکہ ایک لیسن جو میں نے اپنی زندگی میں لرن کیا وہ سب کو میسج جائے کہ لوگوں سے دعائیں لیا کریں, اللہ کی خاطر اخلاص سے کچھ ایسا لوگوں کے لیے کریں کہ ان کا دل اتنا خوش ہو جائے کہ وہ آپ کو دل سے دعا دیں. وہ آپ کو ڈیفینیٹلی زندگی میں بہت ہیلپ کرتی ہے.